یہ مدراس ہے جس کو چنئی بولتے ہیں، یہاں سے چاند مار کا لنگی آتی ہے اور ہم لوگ پہن کر کے گھومتے ہیں، اور وہ لنگی ٹکتی بھی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر شادی ہو رہی تھی، تو یہ جو رجسٹر ہے قاضی صاحب نے مکمل کیا، لڑکا کا بھی نام لکھا، لڑکی کا بھی نام لکھا۔ اس کے بعد لڑکے والے سے کہا، لڑکی والے سے کہا کہ قاضیانہ 3 لاکھ جمع کرو، اس کے بعد نکاح پڑھاؤں گا۔ لڑکی والے نے کہا کتنے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے بھی چونا لگاتے ہو۔ تو قاضی صاحب نے سونار کی چوٹ نہیں لوہار کی چوٹ ماری کہ نکاح عبادت ہے، تم نے نکاح میں پانی کی طرح پیسہ بہایا، ایک نکاح میں کچھ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، تم نے 30 لاکھ خرچ کر دیا۔ جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے، پہلے 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو، اس کے بعد نکاح کرو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھی سادی شادی کریں گے بیٹے کی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر انشاءاللہ تھوڑی سی بیداری رہ گئی ہے، آپ لوگ آدھا بیدار ہوئے ہیں اور مکمل بیدار نہیں۔ نکاح کو آسان بنائیے، بارات کے خرچ کو ہٹائیے، شادی میں پانی کی طرح پیسے کو مت بہائیے، یہ پیسہ چلا جائے گا آپ کی ترقی چلی جائے گی، یہ پیسہ بچ گیا آپ کی ترقی بچ جائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ نکاح کو آسان کریں گے، نکاح پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچی، ایک طرف ہے سونا گاچی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ جو لڑکا نکاح کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور لڑکے کی ماں کیسی ہوتی ہے، اور جو لڑکا نکاح کرتا ہے اس کا باپ کیسا ہوتا ہے، اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نکاح سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جانتے ہیں نکاح کے لیے جمعہ کا دن ہونا شرط نہیں ہے، جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ نکاح کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ نکاح کے لیے قاضی شرط نہیں ہے، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول، لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول، میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح ہوا۔ نکاح مشکل کیسے ہوا؟ لڑکا لالچی ہو گیا، اس کا باپ مہا لالچی ہو گیا، اس کی ماں 1 نمبر کی خود غرض ہو گئی۔ نکاح سے پیسہ کمانے کے لیے ماں باپ بھی کھڑے ہیں، لڑکا بھی ہے، اس لیے جو نکاح آسان تھا وہ مشکل سے مشکل ہو گیا۔ مشکل ہونے کے نتیجے میں مسلمان کی بیٹی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ جب نکاح آسان تھا تو ایمان بھی محفوظ تھا، آبرو بھی محفوظ تھی۔ جب نکاح مشکل ہوا مسلمانوں نے نکاح کو تجارت بنایا، لڑکا خرید کر کے لڑکی کا باپ لڑکی کو دیتا ہے، تو اب مسلمان کی عورتوں کی آبرو بھی محفوظ رہی ہے، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گیا۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے لڑکا سے کہ تم اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہو، تم اپنے ماں باپ کی مرضی سے نکاح نہیں کر رہے ہو، شادی پر 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ لڑکا ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہوا۔ تو کہا وہ لڑکا کہاں گیا جو تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا؟ کہا وہ تمہاری لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تمہاری دولت سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دولت نہیں ملی تو غائب ہو گیا، دولت ملتی تو حاضر رہتا۔ آج کے دور کا لڑکا لڑکی کی سیرت پر نکاح نہیں کرتا، لڑکی کے باپ کی دولت پر نکاح کرتا ہے۔
लड़की की माँ इधर बैठी हुई है, लड़के की माँ इधर बैठी हुई है। तो दुल्हन की माँ कहती है दूल्हे की माँ से, आपका कोई डिमांड तो नहीं है? तो दूल्हे की माँ कहती है मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी मिल रही है, मेरे बेटे को फलां जगह सामान मिल रहा है, मेरे बेटे को फलां जगह पैसा मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिला तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कयामत आ गई, औरत हो करके औरत को डस रही है। इस दौर में सांप इंसान औरत है, लड़के की माँ नहीं, लड़के की माँ है जो लड़की की माँ को डस रही है। लड़के की माँ का क्या किरदार है ये तो आ गया। अब लड़के के बाप का किरदार देखिए। लड़की का बाप कहता है लड़के के बाप से कि हाजी साहब बेटी हमारी है, बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते हैं। मैं मक्का से आया हूँ, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, लेकिन जब डिमांड की आप बात करते हैं तो 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। इंसाफ से बताइए, आप लोग दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। आप दूसरे पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आप जैसा भी सुन रहे बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते तो मैं भी फंस जाता। आपको हाथ उठा करके मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूं कि आप लोग थक गए हैं या अभी थके नहीं हैं, ताज़ा दम है। सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जवान हाथ उठाइए, बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए। आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं। जन्नत में जाकर के आप जरूर जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, मगर यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुन रहे। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टार्च जला करके जमीन को देखिए, दीवार को देखिए, कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी। हर चीज सुकून में होगी सिवाय चूटी के। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टार्च जला करके आप जमीन पर देखिए, चलती हुई कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। दीवार पर कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। आपने गौर किया कि चूटी रात में क्या करते हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों, इस चूटी से नसीहत पकड़ो, इसको पता है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, उसके लिए पहले से कमाना है, रात दिन एक करना है। इस चूटी को पता है कि बरसात का जमाना आने वाला है, सुखाड़ी में बरसात के लिए पहले कमाना है। चूटी ने रात दिन एक करके जान भी बचाया, जहान भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, खतरे में ईमान है। अगर रात दिन एक करके हलाल नहीं कमाओगे, जान अलग जाएगी, ईमान अलग जाएगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं।
حضرت عمر نے سن لیا کہ او جوان کیا دعا کرتا ہے. کہا کہ حضور آپ نے سن لیا، عاشق کی دعا ہے، جانے دیجیے. حضرت عمر نے کہا او عاشق کے بچے، یاد رکھو آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے. دعا مسجد میں ضرور کرو، لیکن روزی کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے مسجد سے تم کو باہر نکلنا پڑے گا. دعا ضرور مسجد میں کرو، دوا کے لیے تم کو مسجد سے باہر محنت کرنی پڑے گی، محنت مزدوری کرنی پڑے گی. اس جلسے میں 3 جوان آئے، تینوں ناکام ہیں. ایک جوان کون ہے جانتے ہیں؟ ہر وقت کھاتا رہتا ہے، اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے، نہ پھٹتا ہے نہ بھرتا. یہ جوان کبھی کامیاب نہیں ہوگا. جانتے ہیں بار بار کھانے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کا پیٹ آگے بھاگ رہا ہے اور اس کی کمر پیچھے جا رہی ہے. وہ دھرتی کا بوجھ بن گیا. جب وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، اپنے گھر کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ ہمیشہ کھانے والا جوان کامیاب نہیں ہوتا. اس جلسے میں ایک دوسرا جوان آیا ہے جو کامیاب نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ وہ جوان اٹھ کر کے ہمیشہ شیشے پر رہتا ہے، چہرہ دیکھتا رہتا ہے، کریم لگاتا ہے، پاؤڈر لگاتا ہے، ہر وقت چکنا بننے کی کوشش کرتا ہے. بناؤ سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے، مرد کو نہیں. یہ مرد ہو کر کے عورت کی طرح ہو گیا، اس کو ترقی نہیں ہوگی. تیسرا جوان ہے جو ہر وقت کیرم بورڈ میں رہتا ہے، IPL میں رہتا ہے، لوڈو میں رہتا ہے. جانتے ہیں یہ جوان بھی کامیاب نہیں ہوگا. کھیل کود کا شوق بچے کو ہوتا ہے، یہ بڑا ہو کر کے بھی بچہ بن رہا ہے، اس کو ترقی نہیں ہوگی. جانتے ہیں ترقی کس کو ہوگی؟ اس جلسے میں کون جوان کامیاب ہے؟ سونے سے پہلے پلان بناتا ہے، سو کر کے اٹھے گا تو اس پلان کو مکمل کرے گا. جیسے پورنیہ کا الیکشن جیتنا تھا تو پپو یادو سونے سے پہلے پلان بناتے تھے اور سو کر کے اٹھتے تھے تو اس پلان کو مکمل کرتے تھے. پپو یادو نے اکیلے ترے تنہا بازی مار لیا. اور ہمارا وہی جوان کامیاب ہے جو سونے سے پہلے پلان بناتا ہے، سو کر کے اٹھتا ہے، پلان کو مکمل کرتا ہے. یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اصلاح معاشرہ کا جلسہ چل رہا ہے. ایک جوان دارو نہیں پیتا ہے لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. ایک جوان ایسا ہے کہ جو جوا نہیں کھیلتا لیکن جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. زنا نہیں کرتا لیکن زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے. باپ نے سمجھایا کہ بیٹا غلط آدمی کے ساتھ مت بیٹھو، غلط بن جاؤ گے. تو بیٹے نے کہا ابا حضور وہ غلط ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ. باپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جوش ہے ہوش نہیں ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا کٹیہار جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ. بیٹا کٹیہار گیا، ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا. باپ نے کہا کھول کر کے دیکھو کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے. تو دیکھا کہ ایک سیب سڑا ہوا ہے. جب بیٹا اس کو ہٹانے لگا، پھینکنے لگا، تو باپ نے کہا کہ بیٹا وہ غلط ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی کو بند کر دو. 3 دن کے بعد دیکھنا. 3 دن کے بعد جب پیٹی کو کھولا گیا تو پوری پیٹی سڑ گئی. اب باپ نے موقع کا چوکا مارا. تم تو کہتے تھے وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ. یاد رکھو ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا. ایک خراب آدمی پورے خاندان کو سڑا دیتا ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوا سے بچیں گے، زنا سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے اور دوسرے کو بھی بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جب رات میں ٹائم پاس نہیں ہوگا تو موبائل میں لوڈو کھیل کر کے ٹائم پاس کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. یہی سیال آتش جسم کو بیکار کر دے گی.
چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں، چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی